اللہ تعالیٰ کے پاس پروفیسر صاحب کی گائیڈنس ہے کی طرف سے ساتھ رابطہ ہے اور پریشانی سب کی زندگی میں ہوتی ہے لیکن اس کا احساس نہ ہونا یا اس کے اوپر کنٹرول ہونا یا اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے وہ پروفیسر صاحب ہمیں سکھاتے ہیں ہمیں صحیح راستے پہ لگاتے ہیں. تو میں نے being the head of the district police آفتاباد یہ ضروری سمجھا کہ ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ آپ سب کو پروفیسر صاحب سے ملاقات ضرور کرا دوں تاکہ وہ آپ کو آپ کے کام کے بارے میں آپ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قانون نے آپ کو دی ہے جو آپ کے کام کی امپورٹنس ہے کہ آپ تفتیش کرتے ہیں انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ شہادت دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے ہر کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات موجود ہیں وہ اگر کوئی میرے کرنے سے شاید اس میں اثر نہ ہو لیکن جس کے پروفیسر صاحب کی طرح اگر جس کے پیچھے سالوں کی محنت شامل ہے تو شاید اس کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو ایک دفعہ پروفیسر صاحب سے ملاقات ضرور کروا دوں. پروفیسر صاحب میں چھوڑیں گے کہ وہ آپ سے آپ پولیس ہیں اور آپ نے لوگوں کے ساتھ فراہمی میں کردار ادا کرنا ہے تو وہ کیا بات آپ سے کرتے ہیں وہ بولے جو آپ بات کریں گے آپ سے آپ میں سے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو چار پہ بھی اثر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ آپ نے بات سنی آپ میں اگر آپ میں سے کسی کو مزید تحقیق ہے جو پروفیسر صاحب سے آپ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں یا اس تیسرے پہ سارا انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کسی کا کوئی امپورٹنٹ سوال ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ساتھی پولیس یہاں پہ موجود نہیں ہیں آپ ان کو اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا کیا سیکھا کیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا تو یہی ہے کہ بعض دفعہ سالوں کی محنت ایک طرف ہوتی ہے اور بعض دفعہ کسی کا ایک جملہ آپ کے دل کے اثر کر جاتا ہے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کے انچارج کے طور پہ ایک دفعہ آپ کو اس عمل میں ایکسپوز ضرور کر دوں. باقی آپ کی قسمت آپ کی محنت آپ کی نیت کہ آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں اور کتنا مزید آگے جاتے ہیں اور کتنی اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں اور کتنے اچھا کام کر کے اپنی زندگی کو جیسے میں کہہ رہا ہوں پورے یقین سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ لوگ 4.5 مہینے سے مجھے دیکھتے رہیں نہ میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے نہ کوئی بے چینی ہے نہ کوئی بے ترتیبی سب کچھ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اور بالکل اطمینان ہوں جو کچھ ہے اس میں خوش اور راضی ہوں تو یہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور پروفیسر صاحب جو آپ کو بات کریں کہ اس کو غور سے سنیں اس پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے وہ ضرور کریں. ساری چیز آپ کے جو کام ہے آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے جو آپ کی پرسنل لائف ہے جو آپ کے فیملی کے ساتھ لائف ہے جو آپ کی کاروباری لائف ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ سے جو بات کرتے ہیں اس پہ آپ ضرور کریں. آپ سب کو بہت مشق سے کم کر نتیجے
انہوں نے دو کیلوں کر کے جلوا دیا، ایک کی کا ایک اچھا تھا اور ایک مندر کو کیا اور دوسرے مندر کو دوسرا کیا جو ذرا خراب تھا. تو دوسرے کو کیا اس نے آدمی سے اعتبار شروع کر بہت شور مچانا شروع کر. اب ان کے ہاتھ میں کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن جو باقی گروہ تھا مندروں کا وہ بھی نیچے اترا اور انہوں نے بھی اس کا خراب کے لیے کے خلاف نکلا شروع. اور سائنٹسٹ کو جو میری اسٹیج سے اتر کو کہا گیا اس کو خیال ہو گیا کام ختم ہو گیا. جب کیلا بدل دیا گیا اور اس کو سے لیبر ملا گیا اچانک کھا کے ہم لوگ سکتے ہیں ایسے کا کوئی مسئلے تو خالی اللہ اس سے بڑا عظیم و غریب ایک نتیجہ نکالا. سچ کو جسٹس جو ہے ہر جانور میں حاضر تھا. انصاف کی حص باہر سے نہیں آتی. انصاف کی حص اللہ تعالیٰ نے پہلی حص کی طرح ہم نے تمام جانوروں کو بغل جان دے رہا کیا ہے. اور جب اپنی زندگی بچانے کا تمام جانوروں میں تمام سی حیات میں اللہ اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا سائنٹیفک کرنے کا ہماری سروائیول انسٹنکٹ سب سے بڑی پاور ہوتی ہے. مگر اس کے تجربے کے بعد یہ کھلا کہ انصاف کی حص بھی جانوروں میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جین میں ڈال دی. جیسے ایک آدمی اس لیے انتخابی ہو جاتا ہے کہ آدمی پلیس ہوا ہے کہ میری اہمیت اور تھی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا میں پلیس نہیں ہوا ہے تو اس کا انتخاب وہ ساری زندگی کسی نہ کسی سے بے انصافی کر کے نہیں جاتا. ہماری اپنی زندگیوں میں سب سے بڑی مثال یہ ہے میں آج تک کوئی زمین و آسمان میں انسان نہیں دیکھا کہ جو اپنی محدودیوں کو بھی رحمت میں بدل دے. یہ ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ان کی زندگی کا پیٹرن دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جس شخص کا والدہ فوت ہو گئی جس کے والد ان کی حیات سے پہلے فوت ہو گئی میں آپ کو ٹیسٹ کیس دے سکتا ہوں کہ ان یتیموں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو جن کو باپ نہیں ملے ہو شاید تو ماں فوت ہو گئی اس سے ذرا بڑے ہوئے تو جس دادا پہ توقع تھا وہ بھی چلے گئے جس چچا بھی گئے ہو. میں حیران ہوں کہ اتنے سارے افسوس دکھ اور محرومیاں سمیت کے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی انہوں نے آگے کیا بات انہوں نے حسن زندگی باتیں محبتیں باتیں انہوں نے خوبصورتیاں عطا کی. یعنی اتنے زیادہ نام فکر ہے اللہ کے حضور سے ان کو اتنی بڑی بزرگی اور عزت ملی ہوئی ہے کہ جب دو بڑے بڑے کتابیں چھپی جن میں ہیروز اپنے بڑے کا نام لکھنا ہے کالا نے لکھی ہیروز کی تو اس میں اپنے پیغمبروں سے چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا بلکہ اس نے کہا کہ انسانوں کیا ہیرو کوئی ہو سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The day he lived and the day he imparted lessons to others. پھر جب 100 great men کی کتاب چلی تو اس کے رائٹر نے جب ان چیزوں کو دیکھا جو اس کے ارد تھیں اور ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے زمانوں میں نسل انسان کی خدمت کی تھی تو اس میں سب سے پہلا اولین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چاہتے نہیں ہو فرینک I don't think they will wish کہ ہم انہوں نے آقا و رسول کا نام اتنا اوپر کیوں لے گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کوئی بھی اس قسم کا جسٹس پسند نہیں کرتا یا اپنے بزرگوں کو نہیں کرتا کسی کو کرتا ہے. بلکہ حضور کی حیات طیبہ و مبارکہ میں ان کو اس کو سر پاس کرنے کی اہمیت ہوئی. ان سے کسی بہتر کو ڈھونڈنے کا جو مسلم کرے گا کہ وہ ممکن ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا عجیب و غریب سرطور یہ ہے کہ بحثیت انسان بحثیت اپنے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے ہمیں بعض اوقات اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے. کبھی ماں اچھی ملتی کبھی باپ بھی ہم احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں.
بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے طرز عمل سے بگڑے ہوئے. بہت سارے بچے exactly they want to do what their father said, they don't want to do that, اس کو الٹ کر. یہ جو ایک بگاڑ کا ایلیمنٹ ہے ہمارے بچوں میں بڑوں میں پیدا، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی ہمارے بچے یا ہمارے بڑے ہم سے تباہ کی طرف سے، یہ تصادم کے خیال کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. مگر اس کا حل کو اللہ نے ہمیں کیا ضرور کیا کہ آقا و رسول سے کوئی اولاد نہ تھی اور ہمیں کسی باپ نہیں تھے، مگر ان کی ماں کو امہات المومنین کا درجہ دے کر ان کی نسل کی تمام خصوصیات مسلمانوں نے ختم کر دی. چاہے ہمارے بایولوجیکل باپ کوئی بھی ہو، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ محمد ہمارے باپ ہیں، ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے باپ بھی ہیں. رسول ہونا اور بات ہے، مگر ایک پرسنل ٹچ ہر مسلمان کو اپنے رسول سے دیا کہ he's like our father to us. پھر فادر کون آتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت کنعان کے لیے دعا مانگی کہ وہ ایک بچہ تھا جو باہر جائے گا، اللہ نے کی طرح بچہ نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ کنعان میرا بیٹا ہے، مجھے ساتھ بڑا ہو جائے، اس کی حرکتیں تیری جیسی نہیں، اس کی عادات تیری جیسی نہیں ہے، اس کے خصائل تیری جیسی نہیں. یہ خدا کے نزدیک رشتہ اور نسب جو ہے آپ کے خیالات سے چلتا ہے. آپ کسی کے بھی بیٹے ہوں گے، اگر آپ کے عادات و خصائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نہ ہوں گے تو آپ ان کے بیٹے نہیں چاہتے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح. It's better not to be a Muslim، مگر اگر مسلمان ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ اور رسول کی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، خیال اور دماغ، تو کم از کم ایک عادت کی آپ قبول کرو اور یہ آپ ارادہ کرو کہ ہم زندگی میں ہم اپنے رسول کی ایک اپنے باپ کی ایک خصلت کو اپنائیں تو یقین جانوں گا اپنی زمین و آسمان میں بہت. اگین the police has to determine. ایک وہ ہے جس کو آپ کی قانون میں لکھا ہے، پولیس والوں میں ایک دوسرا قانون بھی اپنا، ان کو خود ہی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ایز اے پولیس آفیسر what do I have to do. میری ایک اکاؤنٹیبلٹی میری حکومت اور سسٹم کی طرف ہوتی ہے، مگر میرے اس سے بڑھ کر میری ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے میرے اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو میں بہرحال اس ٹیمپریری فیز گزرنے کے بعد جو دنیا میں کوئی بندہ آپ میں اور یورپ میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں we only live once، ہم ایک دفعہ جیتے، ہم تو نہیں کہتے. ہم تو اس زندگی کو ہمارے وقفہ حیات سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے very short while we are here اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم نفع اٹھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اب دنیا سے جڑ مومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اب بتاؤ اگر آپ کو یہ کہے کوئی اس کا رب کو کہے ملائکۃ خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور آپ کا حال یہ ہو جو آپ روز دیکھ رہے ہو، آپ کا حال یہ ہو کہ آپ کا رسول آپ کو کہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. Which statement do you think is right? Thing is, both are right. اللہ کا بھی کہتا ہے کہ میں نے خلیفہ اللہ فضل بنانا ہے، تو ایک چھوٹی سی زمین کا ذکر نہیں کرتا ہے. It is nothing. یہ حادثاتی طور پر پیدا ہوئی دنیا اور اس کا مطلب نظر نہیں ہے. وہ جو ایک بہت بڑی کائنات کا رب ہے، 7 کائناتوں کا تخلیق کار ہے، اس کو اس سارے زمین و آسمان کے لیے ایک اپنے ایسے روح کریں گے جو اس کی فرما برداری کریں اور بجائے ایک مردے کے اوپر بحث کرنے کے وہ ایک بلین سٹارز کا سوچے کہ ہم نے وہاں حکومت کرنی ہے. پھر تو لائبیت خدا کے قائم ہو سکے گا. اور دوسری کہ اس قید خانے کو ہمارے وجود میں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ جو
بعد ہم کسی کو عذاب کا قائل نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس کے جسم بدل رہے ہیں. ہمارے جسم تغیر پذیر چینجیبل ہے، اور یہ یہاں اور تھے، یہاں سے پیچھے سے آئے وہاں کچھ اور تھے، ادھر کچھ اور ہے، آگے جائیں گے کچھ اور ہو جائیں گے. یہ وائبل باڈی ہے which must be very stably living on this earth. یہ وائبل باڈی اس قسم کا جسم ہے جو شاید اس دنیا کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے آپ کو یہ جسم لے رہے ہیں. مگر اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے گی تو نیچرلی we will lose the another destination. زندگی کو سفر کا وقفہ ہے اور آگے چلنے کا مجھے، اور اگر آگے ہمیں کچھ نصیب نہ ہوا تو یہ دنیا ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نام و اکرام کی بہت زیادہ ہے. کوئی بھی شخص آپ میرے پیچھے موڑ کے دیکھے گا تو اس کو زیادہ خوشیاں نظر نہیں آتی، کوئی زیادہ آسانیاں نظر نہیں آتی. Everybody will feel there are very lesser happiness in this world. مگر جو ہمیں امن اور ہیپینس آفر کی جا رہی ہے وہ امینس ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں تو اس وقت کا کچھ نہ ہوگے. اس وقت ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اب اس 70 سال کی زندگی کا کیا برا سودا ہوگا اگر میں 70 کروڑ 70 ارب 70 کھرب کی زندگی کے ساتھ روزگار میں نے گزاری. تو there is one wise act for everybody. ہر عقل مند کو جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا اس کو ایک سودا تو اچھا کرنا چاہیے کہ یہ خسارے کو بہت 70 سال کے لیے اتنی طویل زندگی کے خسارے کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھیں ایک تو وہ ڈیوٹی ہے بیچارہ حکومت کی، ایک لگاتارانہ فطرت بھی پولیس میں پیدا ہوئی. I believe so there are two major principles of police should have. ایک تو کسی پولیس والے کو مجرم کی مینٹالٹی نہیں اختیار کرنی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ پولیس والا بنا ہو اچھا لگے پولیس والا، اور اس کو وہ ایکٹیویٹی اوائڈ کرنی چاہیے کہ جس کے تحت اگر کوئی راہ کرتا ہو کہ یہ پولیس والا فلاں برے سے بھی برا ہے. At least only one decency you can control in the city. You should not look like somebody who is known to be a criminal. یہ اعزازات کو حاصل ہے کہ آپ کرمنل نہیں ہو بلکہ آپ کرمنالٹی کے خلاف ایک سد سکندری کی طرح کھڑے ہو، حفاظت کے لیے کھڑے ہو. پھر ایسی شہرت آپ کو قبول نہیں ہونی چاہیے where the people should think ill of you and they should find no difference between a police officer and a criminal. دوسری سب سے بڑی تو میں امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں سوچا کہ تاریخ رات میں بہت بار کہہ ہو، بارش ہو، بارش ہو، رستے رکے ہوئے ہوں، اور ایک بچہ معصوم سے کھڑکی کا دروازہ کھول کر اور اس کو بعد ایک پولیس والا نظر آتا ہے. He feels safe, he feels safe. یہ جو عوام اور پولیس میں ایک مین چیز ہے. ایون اب آپ دیکھ لو کہ کتنے برے حالات میں بھی کتنی بری ریپولیس میں while there is a good police officer, people feel very safe with him. میری فیلنگ یہ ہے کہ ہر پولیس آفیسر کو یہ امیج اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کو دیکھ کے فرسٹ امپریشن سیفٹی کا، ہیلتھ کا، سیفٹی کا. اور بڑے سارے وہ لکھتے ہوگا آپ کو لٹرلی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ پولیس کا ہے کام اپنی محبت عوام کی ہے، وہاں سے عوام کی. These written words will not give you that impression. جو آپ کا دل اور دماغ آپ کو امپریشن دے کہ I should not be. ایک پرابلم ضرور ہے، کم کم آئے جو چھوٹے پولیس آفیسر ہیں، بڑے پولیس آفیسر ہیں، سینٹرل انسائڈ ڈپارٹمنٹل ایبیوز ہوتی رہتی ہے. مگر اس سے اگر میرے گھر کا میرے دوست چاہیے آپ ان لوگوں کا بھلائی کرتے جو آپ کی برائی کرتے ہیں. میں نے کہا دونوں عادت کرتا ہے، وہ اپنی عادت کرتا ہے، میں اپنی عادت. اگر میں کسی کی برائی کے لیے اپنی عادت ہوئی تو میں نے شکست کھائی. Police should never be defeated in the feeling of providing peace and justice to the people. And I pray inshallah ta'ala کہ اگر تھوڑا سا بھی اللہ کے رسول کا، اللہ کا اور خود سے کاؤنٹیبلٹی آپ کی کے ساتھ رہی تو
چھوٹا تھا کہ پولیس کا آفیسر، بس ایک دفعہ میں نے اخباروں میں پڑھا کہ ایک پولیس آفیسر کو ایک پرس مل گیا، وہ اٹھا کر اس کے مالک کو دے دیا۔ اب وہ کیا لگی کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں کتنی مضبوط ہوتی ہے آپ لوگوں کی، یہ پوری روز میں اگر ایک بندے پرس واپس کر کے تو اخبار والے نے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ کیوں؟ دس ڈپارٹمنٹ شوڈ بی نون کہ اس میں ایک بائیفرکیشن یا ایک علیحدگی کا اپنے الزام ہونے تھے۔ وہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ایز یوزول پولیس کے ایک آفیسر نے یہ لوٹا دیا۔ ہم نے جو یہ اعتراضات ہیں کہ بھی بہیو نیچرلی اور کبھی کبھی ہمیں مستقل مزاجی سے اپنے رول کو جس معاشرے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو نبھانا ہے۔ حفاظتی I'll say it. اپنا خالد صاحب بہت ہیں he should do best کہ آپ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، مگر مقاصد حاصل بیٹرمنٹ اور اس کلچر میں ہمارا اخلاص ہو تو ہم بھی بہتر ہوں گے، ہم خدا اور اس کے رسول کی نظر میں عزت پائیں گے۔ ہم یہ کہہ سکیں we deserve to be the children of the prophet of our Thank you very much. کافی لمبا اسکیڈول ہے، گجرات سے ٹریول کر کے آئے ہیں، پھر واپس بھی جانا ہے، اور بڑا لمبا سیشن کر چکے ہیں، تو آپ میں سے اگر کسی کے کوئی ایک دو کوئی کوشچنز ہیں تو اس کا جواب دے دیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو پھر دعوت دیں گے، اپنے پاس بلائیں گے اور تفصیلی بات کریں گے، اپنے سارے مسئلے مسائل پہ آپ کے کوشچن بھی کریں گے۔ ابھی کسی کے ایک دو کوشچن ہیں تو بتا دیں۔ سر، ایک اسلامک کنسیپٹ ہے کائنات پسندی کا، اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کیا کائنات پسندی کہاں تک، کدھر تک، کیا اسے ترقی کے راستے محدود ہوتے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور افراد کے بڑے اسٹینڈرڈ، اور یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو فورسیبل ایٹیٹیوڈ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش بہت زیادہ ایک دفعہ ابو خیرات مان رہے تھے، بدبو کو بے خبر کرے، اور بدبو نے اتنا تحقیقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاکستان کی جھاڑیوں میں لگی، تو آپ کی چادر سے جھاڑی مبارک کو کانوں سے جدا کرتے جاتی، اور طرح کیا کہتے تھے، کہہ رہے تھے کاش اس قوم کو معلوم ہو میں ان کے حق میں دریا سے گزارا ہو جاتا، کاش اس قوم کو معلوم ہو کہ میں ان کے حق میں دریا سے گزارا ہو جاتا۔ ایٹ ٹائم جسے ہم اپنی جو فیسلٹیز محدود پاتے ہیں، اس کی دو تین وجوہات ہو رہے کہ let's say کہ one is corruption, the other is کہ I'm not in a good place, اور third is کہ مجھے اپنے حصے سے کام کرنا۔ سب سے خطرناک فیلنگ وہ ہوگی جس میں کہوں گی میں جتنا ڈیزرو کرتا ہوں اس سے مجھے کام کرنا۔ تبھی I see around my people کو الاؤں نام کر کے آپ پڑھو، ایک بچہ جانے میرا دل نہیں کرتا تھا، ایک پیچھے ماں باپ روڈ لگا لیتے ہیں۔ Obviously جب اسٹینڈرڈائزیشن ہے، فار ایگزامپل کے بعد لوگ آئیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ ویسا ہمیں ادھر نوکر ڈال دوں گے کہ ڈال دوں کہ اب میں کہوں گا میٹر کو مل کیا سکتا ہے، یعنی ڈیزرونگ کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے بات کرو میں کیا ملتا ہے سرکار کی بات رہے گا، یا اگر اس کو لکھت پر کچھ اچھے کی مہارت کے بعد obviously ان لوگوں کی جتنی تنخواہ دیتے گا دوسرے ملے۔ اب اصول یہ ہے کہ ان میں خراب پوزیشن کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ ضروریات اس کی ہے، اس نے ضروریات کو زیادہ جدوجہد نہیں کی ہوئی ہے، وہ قانون فطرت کے خلاف جا کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا۔ اصول ہے کیونکہ اس نے وہ کچھ کیا ہی نہیں جو کسی اچھی کمائی کے لیے ضروری تھا۔ یہ جو پرٹیکولرلی پاکستان میں ان اور آپ کو زیادہ تر یہ کرپشن ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا تیار نہیں پاتے، علمیت نہیں پاتے، مہارت نہیں پاتے، تو نیچرلی دے ول گو فار دی نیگیٹو، ان کو نیگیٹو پالیسی کی سمجھ نہیں آ گئی اپنی کم تعلیم کی وجہ سے، اس لیے بس ایک ریلیجیس کمیونیکیشن
ریلیجن میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور جو آیات ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ ہم نے یہ چار چیزیں حرام، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم جمع وقت حرام ہے، ولحم الخنزیر، ہم نے خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، جس میں خدا کے سوا کسی غیر اللہ کا نام پڑا جائے مگر ساتھ ہی ارشاد ہونا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر جان اس طرح میں ہوگی اور اس جان کو بچانے کے لیے اگر ان حرام چیزوں میں سے بھی تھوڑا سا کھاؤ گے تو آپ کی بخشش کی جائے گی، اللہ رحیم۔ اگر آپ اللہ کا ہے تو دیکھو، مگر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ قناعت پسندی ہے اپنے آپ کو محدود کرنے کا نام، محدود کس میں کہ میں اپنی جان سے کم اپنا کام، جان سے کم، تو میں جان جاتی ہوں تو اللہ کبھی کرم آ جاتا ہے کہ یہ اگر ہمارے تو لگا رباغ بلا دیں فلا اسمال تو تم پر کوئی گناہ نہیں، مگر جب آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کی جان بچ جائے، پھر آپ پر کوئی حرام جاری نہیں رہ سکتا کوئی وقت کا، لیکن یہ مطلب کہ آپ کو تھوڑا سا پارٹ آف دی اگر پیک کھانے کی اجازت دی گئی ہے جان کے فوج سے تو وہ جاری وہ نہیں رہتا، جب اسٹیٹ آف مائنڈ چلی جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ وہ حامی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم قناعت پسندی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو محدود کرے اپنی زندگی کے سروائیول کے مطابق، اور سروائیول سے پھر جب اس کو آسانی ملے تو آگے نہ جائے اسی غیر حلال شے میں، پھر آگے نہ جائے، وہ صرف اپنے آپ کو محدود کرے کہ میری جان جاتی ہے رہنا ہے۔ اس کا یہ لفظ اتنا بڑا ہے، یہ قرآن کا لفظ اتنا کہ صوفیاء استعمال کرتے ہیں، عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب بہت شکریہ۔